اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کر کے درود بلند آواز سے پڑھیں۔ چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ کوشش کریں صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غرریۃ الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماء ذات براج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذلجاج۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام الی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین المظلومین المنتجبین، ولعن اللہ اعدائہم اجمعین من یوم دعوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا؟ آپ سب کی اجازت ہے نوکری شروع کریں؟ سدا سکھی رہیں، سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ عزت بری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، عزت بری مجلس مجھ سے بعد بھی جاری رہے گی۔ کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے اپنے اپنے حصے کی نوکری دے گئے، اور کروڑ گنا بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد اپنے اپنے حصے کی نوکری دینی ہے۔ ذاکری دعویٰ نہیں، شاعر گھرانے کے چشم چراغ ہوں۔ میرے پاپا جان جاؤ سنجھڑوی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی گود کا آپ سب نے بزرگوں نے بھائیوں نے اثر دیکھنا ہے، میری محنت دیکھنی ہے۔ بس ذاکروں کی فہرست میں چھوٹا سا نام بالکل اس طریقے سے آ جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ ایسا سرکار زیادہ نہیں، پتہ ہے مجھے تھک گئے ہیں آپ سارا دن مجلس سن سن کے، ذرا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہیں نا تاکہ دل لگا رہے۔ آج میں بھی اس بی بی کی طرح، شیر علی بھائی مولا وڈے بختلاون، سود کی ہٹی لے کے یوسف خریدنے آگے ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا دربار ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ جو ابھی سے بول پڑے ہیں ان کو میرا سلام ہے۔ 4 سطریں پڑھتے ہیں، نوکری کا آغاز کرتے ہیں، پھر جیسا جناب کا ماحول ہوا، مزاج ہوا، اس کے حساب سے میں نے نوکری دینی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا۔ ادھر والے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیرے چھٹے مولا فرماتے جو بندہ ہمارے ذکر میں آ کے ہاتھ اٹھا کے اس کی تائید کے لیے بولتا ہے نا، قبر میں اس بندے کی گواہی میں یا میرا دادا علی دے گا۔ اب نہ بولو تمہارا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے۔ دانت یہاں سے نہیں ملے گی، یا گھر ہے یا دانت والا تقاضا ہی نہیں ہے، یہاں سے نہ ملے گی تو کوئی اور سے مل جائے گی۔ پورے پاکستان میں آپ کی دعا سے پڑھتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا۔ پہلے 2 مصروں میں بتاؤں گا دنیا نے حسن سے کیا کیا لیا ہے، پھر چوتھے جاگنا سرکار، پھر چوتھے مصرے پہ بتاؤں گا حسن نے دنیا سے کیا کیا لیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا۔ حسن پیچھے والے ذرا توجہ کرنا، حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا۔ کیا کہنے سرکار، آپ سلامت رہیں، آپ جی ہیں۔ وہ آخری علالی کو میرا سلام جو حسن سخی کو سلام کر رہا ہے، سر اٹھانا بات کا وزن کرنا۔ حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا۔ یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، یہ غلاف کعبہ سے افضل کپڑا ہے کیونکہ کعبے بچانے والے کا ممبر ہے۔ اس میں ہاتھ ڈال کے تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں چوتھے مصرے پہ حق بن جائے، پھر 2 ہی گلا نہیں ہے، حق رکھنا نہیں، حق بن جائے بولنے میں۔ کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے سرکار، ان ہاتھوں نو میرا سلام ہے جڑے حسن سخی دی بارگاہ وچ پھیلن، ہاتھوں جے کر کے علی والا بولے آئے دری۔ جی سرکار، میری سوچ زیادہ بولیں، آپ نے ماحول بنا دیا، جنت کے دروازے تک آپ کا ممنوع ہے۔ علی کے لاڈ، بات سمجھ آئیے نا، پیچھے والے ذرات راضی بیٹھے ہیں، کبھی کبھی مہربانی کرتے رہنا، داد یہ دیں گے جو بیچارے آگے بیٹھ گئے۔ علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا۔ باخدا میں گھر سے طے کر کے نہیں آیا تھا، 4 مصرے پڑھوں گا، اب آپ کا ماحول
آپ کی دنیا کا بھی مخدوم رہا ہے، بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے ازل سے، میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ محتاج نہیں ہوں جڑا حسن سخی دی بار گئے پہلے۔ جی سرکار سلامت، آپ نے حد کر دی ہے، بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے ازل سے، میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا ہے۔ بڑی گال ہے سرکار، تھک گئے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ داد بے شک نہ دینا، لیکن میرے جملے ساتھ لے کر جانا۔ جی ہاں بڑی مہربانی۔ چلیں یہیں سے بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ یہ جملہ جہاں بھی پڑھوں گا نا، اگر آپ نے قیمت مجھے پوری دے دی تو جہاں بھی پڑھوں گا آپ کے علاقے کی گواہی دے کر پڑھوں گا کہ وہاں میں نے یہ جملہ کہا اور انہوں نے حد کر دی۔ بات اتنی بڑی ہے سرکار، حضرت یوسف علیہ السلام سارے جانتے ہیں کینان کی دھرتی پر نازل ہوئے تھے۔ وہ جو کینان والے تھے نا بھائی جان، وہ بڑا فخر کرتے تھے، اب نہیں، کوئی سمجھے گا بات کو، بڑا فخر کرتے تھے، اب نہیں کرتے۔ کرنا بھی چاہیے، چھوٹا موٹا حسین تھوڑی تھا یوسف، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ بڑا فخر کرتے تھے ہماری زمین وہ ہے جہاں حسن کا بے تاج بادشاہ آیا ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں حسن یوسف آیا ہے، یوسف جیسا عظیم حسن آیا ہے، بڑا فخر کرتے تھے۔ حج کا موسم تھا، پیچھے آ لے ہو، ہاتھ چاہ لے ہو، ہاں دات بیچارے یہی دیں گے جو آگے پھنس جاتے ہیں۔ حج کا موسم تھا، کینان والے چاچو جی حج کرنے آئے مکے، ادھر سے علی کے بڑے بیٹے حسن بھی گئے حج کرنے۔ اللہ اکبر، ایتھے علم اللہ سستے سرکار، آگے والے حضرات چپو تو بات بنتی نہیں ہے، آگے والے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے۔ وہ آئے حج کرنے، ادھر سے علی کے بڑے بیٹے بھی گئے حسن حج کرنے۔ کعبے کے قریب ہی جانا نا میرے مولا نے، کعبے کے قریب پہنچے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی طواف میں ہے۔ یہی 4-5 کام ہی کعبے کے قریب ہو سکتے ہیں نا، اور 6واں کام ہی نہیں جو کعبے کے قریب ہو سکے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سلام میں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عبادت میں مصروف تھی مخلوق خدا، ادھر سے چلتے چلتے آپ کے اور میرے حسن مجتبیٰ کعبے کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کھڑے ہی میرے مولا نے جو چہرے سے نقاب ہٹایا، رکوع والے کو رکوع بھول گیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، اے ہاتھ سلامت راوڑ جڑے حسن تقیدی بار گئے پہل دے میں۔ اللہ اکبر، ماحول بنا دی سرکار آپ نے، اس سے عادات مجھے چاہیے بھی نہیں، اب اس سے کم بھی نہ کرنا۔ رکوع والے نے رکوع چھوڑا، حسن کے حسن میں کھو گئے۔ قیام والے نے قیام توڑا، حسن کے حسن میں کھو گئے۔ قرآن والے نے قرآن بند کیا، حسن کے حسن میں کھو گئے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کھو آپ سب بھی گئے ہیں، حسن کے حسن میں حسن تھا ہی ایسا۔ اگر ہمیں کافر کہنے سے مولوی صاحب کی شوگر لیول پر رہتی ہیں نا تو صبح صبح اٹھ کے بے شک میڈیسن نہ لیا کرو، ہمیں کافر مشرک نصیری فیس بک پر کافر لکھا کرو، تاکہ سارا دن جناب کی طبیعت مزاج ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول رہے گی، کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن فیصلہ آج حلالیوں کی موجودگی میں سرنگی قوم کے سامنے احمد سجاد چھڑوی دینے لگا ہے۔ اور جن لوگوں نے علی کے بڑے بیٹے کے حسن کو دیکھ کر نماز توڑی، قیام توڑا، طواف توڑا، مولانا یا انہیں کافر کہے یا پھر نماز میں علی کا نام لینے دے۔ اللہ اکبر، ولایت اللہ بولے سرکار، دوسرا نہیں بولے، ہاتھ اونچے، حیدری حد کر دی ہے سرکار آپ نے۔ اور دوسرا بے شک نہ بولے جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ٹیلی کرے، وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے شاباش لازمی دے۔ طواف بھی توڑ دیا، نماز بھی توڑ دی۔ بزرگ مسکراتے رہنا، جوان داد دینا، بزرگوں کا مسکرانا ہی میرے لیے دات ہے۔ وہ جڑے باہر کھلوتے تسی بھی اندر آ جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نماز توڑی، قیام توڑا، بالآخر کھڑے ہیں میرے مولا حسن دیکھ رہے ہیں، اتنا عظیم حسن ہے۔ میری طرف دیکھیں سرکار، یہ مجلس ہے، یہ نماز سے بھی بڑھ کر عبادت ہے، اور نماز میں بھی آپ کو پتہ ہے ادھر ادھر دیکھیں تو ٹوٹ جاتی ہے، یہ تو پھر مجلس ہے۔ بالآخر میرے مولا کو اپنے خیمے میں تشریف لے جانی پڑی تاکہ لوگ عبادت خدا کر سکیں۔ مولا اب جاگنا، یوں مسجد الحرام کی حد سے نہ میرے مولا باہر تشریف لے آئے۔ بابا ریاض شاہ موجہ اللہ کہنا نہیں مجلس سے دو قسم دا بندہ کدی بول ہی نہیں سکتا، ایک وہ نہیں بولتا جس سے لنگر نہ کیتا ہوئے، دوجا وہ نہیں بولتا جس سے زیادہ کیتا ہوئے۔ پتہ نہیں کون ہوں کیا کی بیٹھے۔ یوں میرے مولا مسجد الحرام کی حد سے نہ کعبے سے باہر تشریف لے آئے۔ اسی وقت وہ کینان والا قافلہ
جو پہلے سے میرے ساتھ ہم سفر ہے وہ بات کو سمجھیں گے. کینان والا قافلہ جو حسن یوسف پر بڑا فخر کرتے تھے وہ اسی وقت پہنچے, اونٹوں پر سوار ہو کے بیٹھے تھے, ابھی اونٹوں سے بھی نہیں اترے تھے. بلند اونٹ جو ہوتے ہیں نا لمبے لمبے, ان پر سوار ہو کے بیٹھے تھے, ابھی اونٹوں سے بھی نہیں اترے تھے. یہاں سے سیدہ کا بڑا بیٹا, آپ مجھے یہ نہیں پتا کون کون بولے گا, مجھے یہ نہیں پتا کون کون بندہ چپ کر جائے گا, لیکن جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مرشد علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے سے چلتا ہے نا, وہ ہاتھ اٹھا کے حسن بادشاہ کو سلام لازمی کرے. یہ اونٹوں پر سوار ہو کے بیٹھے تھے, ابھی پہنچے تھے, اونٹوں سے بھی نہیں اترے تھے. ادھر سے سیدہ کا بڑا بیٹا آپ کو اور میرا مرشد حسن کعبے سے باہر تشریف لے آئے. جو ہی اونٹوں پر سوار کے نانیوں نے حسن سخی کے حسن کو دیکھا, مجھے منبر کی قسم, علم کی قسم, کربلا کی قسم, اللہ کی قسم, سیدہ کی قسم, اونٹ بٹھانے بھول گئے, کھڑے اونٹوں سے گرنے لگ گئے. اللہ اکبر, کیا کہنے سرکار, ہاتھ ہی پہ رکھنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا. بزرگ رہنے تو جوان ہاتھ اٹھا لو. اونٹ بٹھانے بھول گئے, کھڑے اونٹوں سے گرنے لگ گئے. جب تھوڑا ہوش میں لوٹے, ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہتے ہیں اگر یہ جوان ہمارے کینان پہ نازل ہوتا تو مصر کی عورتیں اسے دیکھ کے انگلیاں نہیں گردنیں کاٹتی. اللہ اکبر. ان ہاتھن سلام کشکول ان علی دی بارگاہ چ ہاتھ نہیں, ہاتھ اچھے, حیدری. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. پھیپھڑے کا زور میں نے سارا آپ کو دے دیا, آپ نے بھی حد کر دی سرکار. جیسا ماحول تھا آپ بہت خوبصورت بولے میرے سے. یہ جوان سمجھ آئیے نا بات کی, اگر کینان پہ نازل ہوتا تو مصر کی عورتیں اسے دیکھ کے انگلیاں نہیں گردنیں کاٹتی. ایک حالت میں اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, پھر میں نے ممبر چھوڑ دینا. مولا شام کے جب بازار میں آئے نا, شام کے حاکم نے خط لکھا تھا علی کے بڑے بیٹے حسن کو, مولا آپ ذرا شام تشریف لے آئیں, کچھ معاملات پہ بات کرنی ہے. مولا شام تشریف لے آئے. بازار میں جب میرے مولا پہنچے نا, جاگنا سرکار ہون وڈی گل ہے, ہون داد بن دی ہے. جب بازار میں میرے مولا پہنچے تو چوک میں ایک لنگڑا بیٹھا ہے اور ایک اندھا بیٹھا ہے. ہاتھ نہ دو یار, تھوڑا تھوڑا تو میرا ساتھ دیتے ہو. ہاتھ اٹھانے سے نقصان نہیں ہوتا, علی بادشاہ خیرات دیتے ہیں. سر مارنے سے بندہ بلند ہو سکتا ہے, علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. شیعہ سر دیتا ہے, سر ہلاتا نہیں ہے. سر مانگتا ہے نجف کا شاہ. دربار بازار میں ہے میرے مولا, ایک لنگڑا ایک اندھا ہے. اندھا لنگڑے سے کہہ رہا ہے, شور مچا ہوا ہے نا بازار میں, علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا. لطف لو یار, میں آپ کو لطف دینے کے چکر میں آپ توجہ نہیں کر رہے. علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے. چھتوں پر لوگ ہیں, وہ عورتیں جن کے چہروں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا, علی کے بڑے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا بھول گئی. علی کا بیٹا آ رہا ہے سرکار, کیا کہہ رہے ہیں, چلو میں جملہ بدل دینا. علی دی پگ دا وارث حسن آ رہے ہیں شام, علی کا بڑا بیٹا آ رہا ہے. چھتوں پر لوگ ہیں, ہجوم ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے. اندھا لنگڑے سے کہہ رہا ہے, یار کاش میری آنکھیں ہوتی, میں آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا, علی کا بیٹا لگتا کیسا ہے. جاگنا جاگنا جاگنا, ہون بڑی گل ہے, ہون میری داد بن دی. علی کا بیٹا لگتا کیسا ہے. یوں مولا کی سواری نہ چلتے چلتے یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, اندھا اور لنگڑا. ایک آنکھوں سے مزور ہے, ایک ٹانگوں سے مزور ہے. یہ مولا کی سواری, یہ اندھا ہے, یہ لنگڑا ہے. یہ ان کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی. ہاتھ میں جو عصا تھا مصطفیٰ کے بیٹے کے, اللہ اکبر, کیا کہہ رہے سرکار, عقیدے والا بولے. وہ مولا نے زمین پہ گرایا, ٹھک کی آواز آئی. اندھے نے لنگڑے سے پوچھا کیا گرا. اس نے کہا علی بادشاہ کی سواری آ گئی. یہ جو ادب سننے کے عادی ہو, ان کے ہاتھ سے نا عصا گرا ہے. ہاتھ مل کے کہتے یار کاش میری آنکھیں ہوتی, میں دوڑ کے مولا کو عصا اٹھا کے دیتا. تیری آنکھیں ہوتی, میری ٹانگیں ہوتی, میں دوڑ کے مولا کو عصا پکڑا دیتا. وہ جو لنگڑا تھا, بات بڑی ہے, وہ جو لنگڑا تھا ٹانگوں سے مزور تھا. حسن سخی اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اٹھے عصا دے. اللہ اکبر. بزرگوں آپ سب سے پہلے پہنچتے ہیں, کیا کہنے سرکارو, آخری علی میرا سلام, اٹھ عصا دے. مولا میں مزور لنگڑا عصا کیسے دوں. حسن فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اٹھ. اٹھا, لنگڑاتا نہیں, دوڑتا 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 آیا حسن سخی کے پاس, عصا اٹھا کے دوڑتا دوڑتا آ رہا تھا. حسن سخی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا رک, ٹھیک تو ہو گیا, ویسے کنجوس بڑا ہے, مولا کون سی کنجوسی کر دی, اس کی آنکھوں پہ کیوں نہیں لگایا. اللہ اکبر. کیا کہنے, پچھلے ہاتھ چالو, ہاتھ اونچے, حیدری. اس کی آنکھوں پہ کیوں نہیں لگایا. لطف آ رہا ہے سرکار, نوکری پسند آ رہی ہے. ادھر والے حضرات کبھی کبھی مہربانی کر رہا, ادھر سے پیچھے ہوا, آنکھوں پہ لگایا. دونوں اٹھ کے کہتے ہیں واقعی تو علی کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. کیا کیا دکھا رہے حسن سخی شام میں.
اب مولا دربار میں آگے، دربار کے حاکم نے کہا تھا جب علی کا بیٹا آئے نا دربار میں تو کوئی اس کا کھڑا ہو کر استقبال نہ کرے. مجھے سیدہ کی چادر کی قسم ہے، بزرگوں مجھے علم کی قسم ہے، کربلا کی قسم ہے، سیدہ کی قسم ہے، جو ہی میرے سردار حسن سرکار پہلا قدم میرے سردار کا دربار میں آیا نا، وہ جس نے کہا تھا نا اٹھے کوئی نہ، سب سے پہلے وہی اٹھا. اللہ کیا کہنے، وہ اٹھا تو سارے اٹھے، ٹک 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 کر کے کرسیاں خالی ہو گئی. حسن کے استقبال میں سارے کھڑے ہو گئے. میں نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ مولا یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے. جو میرے مولا کو جگہ پسند آئی نا وہاں جا کے میرے مولا بیٹھ گئے. اس نے کہا تھا جب علی کا بیٹا ہے نا تو سارے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتانا کہ تمہارے باپ کے پاس کتنا پیسہ تھا. اس کا ایک وزیر اٹھ کے کہنے لگا میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی، کیونکہ ہم علی کو بھونکے ہی اتنا ہے. اللہ اکبر. سرکار تھوڑا تھوڑا بولتے چپ ہوتے جا رہے ہیں، سرکار بات بڑھتی جا رہی ہے، آپ خاموش ہوتے جا رہے ہیں. ہاں سیدھی گل ہے، پیسہ علی نو بھونکڑ نہ لبدا ہے، مننا ٹکر ہی لبدا ہے. دوسرا اٹھا میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنی شام، اتنی تجارت. وہ چپ ہوا. تیسرا بولا میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی مال، اتنی تجارت. وہ چپ ہوا. چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 100، 200، 300، 400، 500 بندہ جب بول کے جب چپ ہوا، حسن سخی نے وہاں دیکھا جائے ان سب کا حاکم بیٹھا تھا. حسن فرماتے ادھر وہ آ گیا. جی مالک. حسن فرماتے تیرے چمچوں نے، کڑچھوں نے، وزیروں نے، مشیروں نے میرے سامنے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتائی ہیں. میں نے تجھے اپنے دادے کی سخاوت نہیں بتانی کیونکہ میرے دادے کی سخاوت و عمارت کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے. میں نے تجھے اپنے بابا علی کے جوہر نہیں بتانے کیونکہ میرے بابا کی ذوالفقار کی چھنکار کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے. حسن سخی فرماتے ہیں میں حسن تیرے اس بھرے دربار میں بلند آواز سے اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں بطول تک کا کردار بلند آواز میں بتاتا ہوں کہ میری فلاں ماں کا یہ کردار تھا. فلاں بولو گے تو لفظ نکلیں گے. فلاں ماں کا یہ کردار تھا، فلاں ماں کا یہ کردار تھا، فلاں ماں کا یہ کردار تھا. حسن فرماتے ہیں تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. اللہ اکبر. کیا کہنے سرکار انہوں میرا سلام ہے جڑے حسن سخی دی بار گئے تھے. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. حسن فرماتے ہیں تمہیں پتہ تمہارا جو حاکم ہے یہ بلند آواز میں بسم اللہ نہیں پڑھتا کیونکہ اس جاہل کو پتہ ہے جو بے والا نقطہ ہے نا. اللہ اکبر. کیا کہنے کسی کو سمجھ آئیے، دوسروں کو سمجھ نہیں آئی. جو بے والا نقطہ ہے میرا بابا علی ہے. حسن فرماتے ہیں تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. ایک مجمع سے بندہ اٹھا، اس نے حسن سخی کے ساتھ گستاخانہ لہجے میں بات کی. جاگنا سرکار. حسن نے فرمایا تو آس کا بیٹا ہے؟ جی آس کا بیٹا ہوں. وہ جس نے میرے نانا کو بے اولادی کا تانا دیا تھا، جسے میرے نانا نے کہا تھا تو ساری زندگی بے اولاد رہے گا. بے اولاد باپ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. کون بولے سرکار؟ بڑی مہربانی کی آپ نے. شرمندہ ہو گئے. حسن فرماتے ہیں میں حسن ابن علی ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں. پھیپھڑے کو دم دو. بات آگے ہے. پھیپھڑے میں زور نہ تو بندے سر مار کے چلے جاتے ہیں. سر مارنے سے نہ جناب کو فائدہ ہوگا نہ مجھے فائدہ ہوگا. ہاتھ اٹھا کے بولو گے تو علی باپ صاحب کو خیرات دے گا. حسن فرماتے ہیں میں حسن ابن علی ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں خلیفہ رسول ہوں، میں خلیفہ علی ہوں، میں علی کا بھی نائب ہوں، میں رسول کا بھی نائب ہوں. میں چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں. آسمان کو یہ دعوے ہیں میرے مولا کے جو شام میں دشمنوں سے دربار بھرا ہوا ہے، علی کا بیٹا دعوے کر رہے ہیں میں چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں. بولو گے تو لفظ نکلیں گے نا سرکار. مشرق کو مغرب، مغرب کو مشرق، شمال کو جنوب، جنوب کو شمال کر دوں، زمین کو آسمان کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں. مرد کو اللہ اکبر. پہنچ گئے سرکار، میرے سے پہلے پہنچ گئے. مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. یہ دعوے میرے مولا کر رہے تھے. یہ مجھ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا حسن تیرا باپ بھی ایسے دعوے کرتا تھا. کبھی یمن بھی شام ہوا، کبھی شام بھی یمن بنا، کبھی زمین بھی آسمان ہوئی، کبھی آسمان بھی زمین بنا، کبھی مرد بھی عورت ہوا، کبھی عورت بھی مرد ہوئی. مسکرا کے بطول کا بیٹا 500 بندوں کے سامنے اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تجھے عورت ہوتے ہوئے یہاں کھڑے شرم نہیں آئی؟ اللہ اکبر. کیا کہنے سرکار ہے آخری علی کو میرا سلام ہے. انہیں زحمت کی تھی، ہاتھ چپڑ دی. تجھے عورت ہوتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ مردوں میں آ گئی. جب اس نے اپنے آپ پر غور کیا نا، پگڑی نہ رہی، اوڑھنی بن گئی. بزرگوں کڑتا نہ رہا، کڑتی بن گئی. اب یوں شرمندہ ہو کے دربار سے نکلی. اب تو نکلی ہے نا. جب آیا تھا تو تھا، جب گئی تھی تو تھی.
جب پھونکا تھا تو تھا، جب جواب سنا تو تھی. ایسی شرمندہ آ کے نا دربار سے نکلی. حسن نے پیچھے سے آواز دی رک. یوں پیچھے دیکھا حکم عورت تو بنا دی ہے، اب کیا کروں؟ حسن فرماتے ہیں خوشخبری سن کے چل، تجھے عورت بنا دی ہے، گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دیا. اللہ اکبر. کیوں نہیں بولے سرکار؟ آخری جملہ اسی میں یا علی مدد. آخری جملہ اتنا بڑا جملہ آج جبریل بھی زمین پہ آ کے کہے نا واہ واہ یا اللہ یہ سارے توجہ میں بیٹھے ہیں، یا ان کی جگہ کوئی فرشتے بھیج دے جو مجھے داد دے دے، مجھے بسم اللہ کی بلا یہ بیٹھے جو مجھے داد دے، مجھے واہ واہ کریں گے اتنی داد دے سکتے نہیں جتنا آج میرا دل ہے. آخری جملہ اس کی قیمت دے جاؤ گے تو اسی میں سلام کر دوں گا. تجھے عورت بنا دی ہے، گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دی ہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے. پورے شام کے لوگ وجہ سے بددعا دی تھی اسے لے کے حسن سخی کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حسن تو کریم ہے، حسن تیرا بابا کریم ہے، حسن تیرا دادا کریم ہے، حسن اسے معافی دو، اسے معافی دو، اسے معافی دو. اٹھا جلال کے عالم میں بطول کا بیٹا اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں معافی ملے گی لیکن کچھ عرصے کے بعد. مالک عرصہ کیسا؟ فرمایا ابھی اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے، ابھی اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے. وہ نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی ہوگی، وہ مخنث ہوگا جو شام کے بازاروں میں ناچ ناچ کے کہے گا خبردار علی کی اولاد سے بکواس نہیں کرنی. ہاں تجھے علی بولے حیدری. بسم اللہ.